یہ جھنڈا دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کیا سمجھتے ہو اس کو ہم سے چھینو گے تو ہم خاموش رہیں گے؟ تمہارا منہ نوچ لیں گے۔ وہ لمبی لمبی مونچھوں والا وہ ابھی نندن کے ابھی شرمندن کے ابھی بشرم ابھی ذلتن چائے پلا کے بھیجا تھا۔ آپ کو جوتوں میں چائے پلائی جائے گی، کپ میں نہیں پلائی جائے گی۔ اگر باہر سے کوئی حملہ کرے گا تو پھر ہم سب ایک ہیں، نہ کوئی یہاں پہ پی ایم ایل این ہے، نہ کوئی پی پی ہے، نہ کوئی پی ڈی آئی ہے۔ جب کوئی باہر سے دشمن حملہ کرے گا تو ہم سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو میں عاصم منیر صاحب کو یہ پیغام دوں گا کہ خان صاحب کو آن بورڈ لیں، خدا نہ خواستہ، کیونکہ ابھی 95% لوگ خان صاحب کو سنتے ہیں، خان صاحب کو آن بورڈ لیں تاکہ ہم سب اکٹھے ہو کے دشمن کو جواب دے سکیں۔ ہمیں واسطہ پڑا ایک بزدل دشمن سے، اصل میں دن میں آتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے، کیونکہ وہ ایسا منہ توڑ جواب لے کر جائیں گے کہ پھر دوبارہ کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہیں گے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، جب مرنا ہی ہے تو پھر یا شہید یا غازی۔ نریندر مودی کو میرے لیڈر نے پیغام دیا تھا کہ ایمان والا آدمی موت سے نہیں ڈرتا، ہم لڑیں گے۔ اس ملک کا بچہ، نوجوان، بزرگ، خواتین، ہر شخص خون کے آخری قطرے تک لڑے گا۔ اس مشکل وقت کے اندر میرے لیڈر کو باہر آنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اداروں کو بھی پیغام دیتا ہوں کہ آپ کے جو موجودہ لوگ تھے انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا، شیر کو نکالو جیل سے، وہ انشاءاللہ نکلے گا اور انڈیا کو للکارے گا۔ ہم ٹیپو سلطان کی طرح خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ رات کو اندھیرے میں وار کیا ہے نا، بزدل ہیں، دن میں آئے نا، دن میں آئے، ان کا جواب پتھر سے دیں گے، کیونکہ ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں۔ ہم صرف ایک خدا کو مانتے ہیں جس کو ہم نے جواب دینا ہے۔ لگا رہے پاکستان نے تیارے گرا دیے، کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ناشتہ کر لیا تھا، اب ہم دوپہر کا کھانا انڈیا میں کھائیں گے جا کے۔ وہ جو انڈین بزدل آرمی ہے ہمارے بچوں کے اوپر، سیولین کے اوپر اٹیک کرتی ہے، ہمارے شہریوں کے اوپر اٹیک کرتی ہے، مسجد پہ اٹیک کر کے کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے مدرسے پہ، دہشت گردوں کے ٹھکانے کو تباہ کر دیا گیا۔ ہم آپ کی عبادت گاہوں پہ اٹیک نہیں کرتے، ہم آپ کے سیولین کے اوپر اٹیک نہیں کرتے۔ یہاں سینے میں، دل میں شمع کس کی روشن ہے؟ اسلام کی۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بستی ہے۔ آپ نے اپنے گھر کے در و دیوار پہ تیر کمان اور زرہ بکتر ہمیشہ تیار رکھی۔ آپ کا حکم ہے کہ اپنے گھوڑے کو ہمیشہ تیار رکھو، اور آپ کا یہ بھی حکم ہے کہ جنگ کی تیاری کرو پھر امن کی طرف چلو۔ آپ کو صاحب ایمان ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ یہ موقع آ گیا، کیونکہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ انڈیا اس بزدلانہ حملے میں ملوث ہوگا۔ یہ وقت ہے اپنے جذبے کو دکھانے کا اور ایز اے نیشن اکٹھے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہونے کا۔ اس کو باہر نکالیں، اس کو پلیٹ فارم پہ لے کر آئیں۔ وہ چند لمحوں میں پوری سچویشن سمجھے گا اور اس کے بعد وہ کرے گا جو ایک مسلمان کو کرنا فرض ہے۔ میں اپنے اعلیٰ قیادت سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس کے ساتھ قوم کھڑی ہے نا اسے باہر نکال لیں، کیونکہ عمران خان باہر آئے گا نا تو قوم تبھی متحد ہوگی اور فوج کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت اڈیالہ سے سیدھا ناظرین کرام لاہور آیا ہوں، اور لاہور میں ناظرین کرام عوام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت سڑکوں پہ ناظرین کرام موجود ہے، اور گاڑیاں اس وقت ناظرین کرام آ کر پاکستان کے نعرے لگا رہے ہیں۔ پاکستان نے تیارے گرا دیے، کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا کہیں گے ہندوستان کو، کیا جواب ہے؟ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ کیا پیغام ہے ہندوستان کو؟ منہ توڑ جواب دیں گے انشاءاللہ، مودی کو خود جواب دیں گے انشاءاللہ۔ بھائی جان کیا جواب دیں گے اس وقت ہندوستان کو؟ انشاءاللہ ان کے ہم گرائیں گے، جیسے ہمارے انہوں نے نقصان کیا ہم بھی ان کے زیادہ کریں گے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ بھائی جان کیا کہیں گے؟ پاکستان اس وقت نکلا ہوا ہے۔ ہاں جی، ہم تو ناشتہ کر لیا تھا، اب ہم دوپہر کا کھانا انڈیا میں کھائیں گے جا کے انشاءاللہ، دلی میں ہم انشاءاللہ کھائیں گے، اور ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں شانہ بشانہ۔ اور انڈیا تو ایک بیچارہ چھوٹا سا ڈرپوک بزدل لوگ ہیں، ان سے کچھ بھی نہیں ہونا، رات کے اندھیرے میں وار کرتے ہیں، تو ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہم پوری پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالی، شانہ بشانہ۔ شانہ بشانہ کھڑے میں کوئی ڈر، کوئی خوف تیاروں کا کچھ بھی؟ کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہماری پہچان ہے، اور ہم بھرپور ساتھ دیں گے فوج کا، اور ہر محاذ پہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ انڈیا کی جرت نہیں ہے کہ وہ ادھر آگے گھس جائے یہاں پہ۔ ٹھیک ہو گیا سر، کوئی ڈر کوئی خوف ہندوستان؟ کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہے، انشاءاللہ ہم سب اکٹھے ہو کے، اگر باہر سے کوئی حملہ کرے گا تو پھر ہم سب ایک ہیں، نہ کوئی یہاں پہ پی ایم ایل این ہے، نہ کوئی پی پی ہے، نہ کوئی پی ڈی آئی ہے۔ جب کوئی باہر سے دشمن حملہ کرے گا تو ہم سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو میں عاصم منیر صاحب کو یہ پیغام دوں گا کہ خان صاحب کو آن بورڈ لیں، خدا نہ خواستہ، کیونکہ ابھی 95% لوگ خان صاحب کو سنتے ہیں۔ ہمارا مینڈیٹ واپس کریں اور خان صاحب کو آن بورڈ لیں
تاکہ ہم سب اکٹھے ہو کے دشمن کو جواب دے سکیں. پاکستان زندہ باد. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان, عمران خان. کون بنائے گا پاکستان؟ ہم بنائیں گے پاکستان. او بھائی آپ کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے؟ انڈیا طیارے بھیج رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے سندور مشن جاری کیا ہے. رات کو اندھیرے میں وار کیا ہے نا, بزدل ہیں, دن میں آئے نا, دن میں آئے. ان کا جواب پتھر سے دیں گے, کیونکہ ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں. ہم صرف ایک خدا کو مانتے ہیں جس کو ہم نے جواب دینا ہے. ہم نے انڈیا کو جواب نہیں دینا, انگریزوں کو جواب نہیں دینا, عربیوں کو نہیں جواب دینا. یہ شاہینوں کی قوم ہے, یہ وہ قوم ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک قوم اٹھے گی جو اسلام کا دفاع کرے گی. جو اسلام ہے وہ انسانیت ہے. تو انشاءاللہ یہ وہ قوم ہے جو نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا پہ انشاءاللہ حکومت کرے گی انسانیت کے لیے. اور ہم ان سب کو انشاءاللہ منہ توڑ جواب دیں گے. اور میری ہمبلی گزارش ہوگی تمام سیاستدانوں سے, اور خاص کر وہ جو سیاست نہیں کرتے ان سے بھی, کہ پاکستان کے لیے آن بورڈ ہوں, کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. بے شک پاکستان ہے. سر کیا پیغام دیں گے ہندوستان کو؟ ارادے جن کے پختہ ہو, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاتم ہے موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. اے وطن پیارے وطن, پاک وطن, پاک وطن. کیا پیغام دیں گے ہندوستان کو جو کہہ رہا تھا کہ سندور مشن کر کے پاکستان کو اڑا دیں گے؟ 5 طیارے جا چکے ہندوستان کے. کیوں نہیں گریں گے, بہت گریں گے. پیغام کیا ہے ہندوستان کو؟ پیغام کے بندے کا پتر بن جائے, جب سانو بڑھے بندے نو گرمی آ گئی نا تہس نہس کر دیں گے. لال قلعے پہ لہرائے گا جھنڈا ہم پاکستان کا. چلو جی چلو. سر کیا پیغام ہے؟ پیغام یہ ہے, اگر ہندوستان نے پاکستان کے ساتھ کوئی بھی کارروائی کی, اس کا نام و نشان ختم کر دیں گے. انشاءاللہ یہ یاد رکھے گا کہ پاکستان کیا ہے اور کیا کیا ہے اس نے. انشاءاللہ زندہ باد. ہم سے پنگا لے کے تو نے غلط کیا ہے. ہم یہ لال قلعے پہ جھنڈا لہرائیں گے اور تیرا منہ توڑیں گے. تو نے کس قوم سے پنگا لیا ہے یہ ہم تجھے بتائیں گے انشاءاللہ. آپ کسی سے ڈر رہے ہیں؟ سندور مشن پہ طیارے بھیج رہے ہیں, وہ مار رہے ہیں آپ کو. کوئی ڈر کوئی خوف؟ کوئی خوف نہیں ہے ہمیں, کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے. مودی ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ. ہندوستان سے کوئی ڈر کوئی خوف آپ کو؟ ہمارے چہروں پہ مسکراہٹ نہیں دیکھ رہے. ڈرے ہوئے ان کے چہرے ایسے ہوتے ہیں, جو خوف زدہ ہوتے ہیں ان کے چہرے ایسے ہوتے ہیں. انڈیا نے اگر ایکشن کیا رات کے اندھیرے میں, یعنی کہ چوروں کی طرح وار کیا ہے, یعنی کہ بزدلوں کی طرح, یعنی کہ جیب کتروں کی طرح وار کیا ہے, یعنی کہ لٹیروں کی طرح وار کیا ہے, یعنی کہ ایک کمزور ترین جیسے پولیس وار کرتی ہے نا کسی پارٹی کے کارکنان کے اوپر, ایسا وار کیا انڈیا نے. رات کے اندھیرے میں جیسے چھاپے مارے جاتے ہیں, رات کے اندھیرے میں جیسے ڈالے کالے ویگو آتے ہیں, رات کے اندھیرے میں جیسے مظلوموں کو اٹھایا جاتا ہے. مودی نے ایسا ایکشن کیا ہے, ایسا حملہ کیا ہے, انتہائی افسوسناک ہے کہ یہ جو پاکستان کے اوپر رات کے اندھیرے میں حملہ کیا ہے. ہم دن کی روشنی میں جواب دیں گے, پوری طرح ایکشن کریں گے, پوری طرح جواب دیں گے. انہوں نے جو سندور آپریشن شروع کیا ہے, وہ سندور کو رافیل طیاروں کی سیاہی سے مٹھائیں گے.